بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے قل هو اللہ احد اے مقاصد الہیہ کے ترجمان آپ اعلان کیجئے کہ ہوا ہی اللہ ہے اور اللہ ہی احد ہے اللہ الصمد۔ اس کے لیے پھر ایک طویل و عریض بیان چاہیے کہ جب کہہ چکا تھا ہو اللہ احد پھر دوبارہ اللہ الصمد کیوں کہا؟ سلاست کلام کے جہاں تک تقاضے ہیں تو یہاں دوبارہ یا عطف ہونا چاہیے تھا یا ہوا لانا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی دوسرے کی بات کر گیا ہو۔ کیا بات ہے پہلے ارادے بتا دو۔ اللہ، اب اس کا ترجمہ عام طور پر نقوی صاحب یہی ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہیں، صمد کے یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہے بھی تو کم از کم 1000ویں نمبر پر۔ صمد کے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ شیعوں نے ہی مجھ سے زیادہ دلیلیں طلب کرنا ہوتی ہیں۔ الصمد الذی لا يدخل فیہ شیء ولا یخرج منہ شیء۔ صمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ جس سے کوئی چیز خارج ہو سکے۔ اب اللہ جانے آل محمد کیوں کہتے ہیں ہم اس سے صادر ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں، صمد جس میں نہ کچھ داخل ہو نہ خارج۔ اور مگر یہ دعا ہے اور معصوم کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ اسألک باسمک الذی لا یخرج منک الا الیک۔ پالنے والے میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو تجھ سے خارج ہوا اور جب بھی لوٹا تیری طرف لوٹا۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو اب میں ظہیر بھائی صمد کا ترجمہ بھی صمد ہی کروں گا، کیونکہ بہترین طریقہ یہی ہے علمی خیانت سے بچنے کا کہ جس لفظ کے حقیقی معنی معلوم نہ ہوں اصلی لفظ بول دو۔ اللہ احد ہے، ایک نہیں، کیونکہ میں مسلسل چوتھے دن سے بتا رہا ہوں ایک میں 2 نقص ہیں۔ ایک تو اس کا نصف ہوتا ہے، ایک کا آدھا ہوتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نہ اس کا آدھا ہے کوئی نہ اس کے بعد دوسرا ہے کوئی، بس وہ احد ہے۔ میں اتنا سردار صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان الواحد صفت الاحد، واحد احد کی صفت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تم خدا کو واحد بناتے پھرتے ہو، واحد اس کی صفت ہے، ذات نہیں۔
ویسے تو نقوی صاحب احدیت بھی اس کی ذات نہیں ہے، اس کی ذات تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ سوئے ہوئے تو نہیں ہو؟ دعائے صبح میں ظاہر بھائی امیر کائنات کے فکر ہے ہم جب دعائے صبح جو صبح کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہ قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجللہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ واتقن صنع الفلق الدوار فی مقادیر تبرجہ یوما دل علی ذاتہ بذاتہ۔ میں سارا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، اے وہ ذات جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات۔ نہیں اب مجھے نہیں خبر کہ جن میں بھونچال ہے تو کیوں ہے، اور جن کے ہونٹوں پہ مہر ہے تو کس وجہ سے ہے۔ انا ذات فی الذوات للذات، علی نے کہا میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں، ایک ذات کے لیے۔ آج سے 800-900 سال پہلے کسی صاحب نظر نے کہا تھا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں ایک آیت ہے جو بول کے بتاتی ہے کہ وہ واحد ہے۔ اور امیر کائنات کہتے ہیں وہ جو ہر شے میں آیت ہے وہ آیت میں علی ہی تو ہوں۔ العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہاں اب سمجھ میں آ گیا اس کی ذات کیا ہے۔ ان اللہ، کتب اہل بیت کی ضمانت شکیل بخاری، ان اللہ ظاہر فی الانبیاء صفاتا وفی محمد وآلہ ذاتا و صفاتا۔ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں ظاہر ہوا صفات کے پردے میں، 14 میں صفات میں بھی ظاہر ہوا، ذات میں بھی ظاہر۔ جو اور پھر یہ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں ہاشمی ممبروں سے بھی طارق کہ اللہ کی صفتوں کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ میرے بارے میں کوئی پوچھے کون ہے غضنفر، کون ہے، عالم ہے، خطیب ہے، شاعر ہے، ہاشمی ہے، توسوی ہے، بس، اور جہتی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے بتاؤ گے کہ اس کی 99 صفتیں ہیں، اس کا مطلب ہے سویں نہیں ہے۔ پلے پڑ رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے تعداد بتانا اس کی توحید میں شرک ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے اپنی لا تعداد صفات متقاصرہ متعددہ کو ایک صفت میں ڈالا، اور وہی صفت اس کی ذات میں ضم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تمہارے حافظوں کو زنگ نہیں لگا تو پچھلے عشرے میں اسی ممبر سے میں نے تمہیں خیبر شکن کا جملہ بتایا تھا کہ کبریائی کی تنہائی میں
زمینی علی عرشی علی سے کہہ رہا تھا کہ پالنے والے تیری تمام صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی. جو پلے پڑی ہے بات. ہاں 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 سمجھے سمجھے. تیری تمام صفتیں مل کر بھی خالق ہونا صفت، رازق صفت، عالم صفت، علیم صفت، قادر صفت، قدیر صفت، سمیع بصیر مصور، یہ سارے باری خالق نام یہ صفتیں ہیں، یہ ساری مل کر تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے. یا علی بتا قصر بطول میں بیٹھے ہوئے اپنے حبداروں کو کون سی ہے وہ صفت جس کا احاطہ صفات نہیں کرتی. اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحنو صفت اللہ. وہ صفت یہ خود ہے. تو پھر گھر جا کے سوچنا ضرور جس کا احاطہ اس کی صفتیں نہ کر سکیں اس کا احاطہ بندے کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں بھائی میرے؟ ظہیر بھائی نمونے کا جواب بھی اصل کا جواب ہوتا ہے. آپ نے کوئی جنس خریدنی ہے چاہے 10,000 من، نمونہ کلو 2 کلو ہی آئے گا. شاد باش ہوگا اسی میں سے. نمونے کا مقصد بھی یہ ہے جو 10,000 من تمہیں چاہیے وہ اسی جیسا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس جیسا کاظمی نمونہ میرے پاس بھی ہے اس کا مطلب ہے اصل بھی اس کے پاس ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. سورہ اعراف کو پڑھ، سورہ روم کو پڑھ. دو جگہ اللہ نے کہا کہ میرا ایک بلند و بالا نمونہ ہے. اور منبر کوفہ سے خیبر شکن کہہ رہا ہے نحن واللہ المثل الْأَعْلَىٰ. اللہ کی قسم اس کا اعلیٰ نمونہ ہم ہیں. جیتے رہو. تو جو نمونے جیسا رکھتا ہے وہ اصل بھی رکھتا ہے. ہاں ہاں یہی تو دیکھو آج ایک راز بتاؤں. حالانکہ نقوی صاحب وہ بات میری قوم کے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں لیکن اس تناظر میں نہیں جس میں بتا رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ اعلان ہی کرنا تھا نا علی کی ولایت کا. مَن كُنتُ مولا کافی تھا. اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. اگر تو نے فعلاً لم تفعل کیا ہے؟ فعل کر کے نہ دکھایا یعنی آسان پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے دکھا. ہائے ہائے اللہ جانے میں نے کیا کہا. خدا جانے جنگل میں کھو گیا ہے میرا جملہ سروں سے گزرا ہے. کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے دکھا، کبھی نہیں کہا روزہ رکھ کے دکھا، کبھی نہیں کہا جہاد کر کے دکھا، کبھی نہیں کہا حج پڑھ کے دکھا. مجبوری کیا ہے؟ کہہ رہا ہے علی علی کر کے دکھا.
جو ہاں کر کے دکھا، صرف علی و ولی اللہ بتا نہیں، جو کر کے دکھا، کر کے دکھا، فیل کر، اور اگر نہیں کرتا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ آج تک جو نے دو تو نے 23 برس میں پہنچایا وہ تیری رسالت تھی۔ آج جو من کن تو مولا ہے یہ میری رسالت ہے۔ اب یہ فیصلہ تم کرو گے، نماز ہے محمد کی رسالت، علی ولی اللہ ہے اللہ کی رسالت، کیا بندے کی رسالت میں اللہ کی رسالت آ سکتی ہے یا نہیں؟ جو پچھلے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو بھائی؟ ارادے یہ کیوں کہہ رہا ہے فعلاً؟ یہ میں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سردار صاحب احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری حجتوں نے میرا تعارف کرایا، زبانی زبانی قولاً، میں نے بات کہہ دی ہے، یعنی وہ بتاتے رہے اللہ خالق ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ یہ دیکھو کائنات نہیں بنائی اس نے، اب کسی نے بنتے دیکھی تھی؟ اللہ کوئی تھا موقع پہ؟ کسی کی ہے اینی شہادت؟ بس زبانی کہتے رہے وہ خالق ہے۔ اے محمد وہ میرا علی ہی تو ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا وہ کیسا خالق ہے، علی نے بلا تشبیہ ٹھوکر مار کے کہا جیسے میں خلق کر رہا ہوں وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ چونکہ علی نے میری توحید فعلاً منوائی، تو بھی فیل کر کے دکھا۔ پلے پڑی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں تو اس کے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں، اور یہی توحید ہے کہ جب اس سے افعال توحید سرزد ہوں اور بندہ امجد اسے اللہ ماننے پہ تیار ہو جائے، وہ حقارت کی نظر بندے پہ ڈالے، مانی خیز مسکراہٹ کے بعد سجدے میں جھکے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہاں بس جب ایک دفعہ بولے سبحان ربی الاعلی، پھر توحید ثابت ہوتی ہے۔ اچھا توحید کیا؟ پچھلے ناراض ہیں؟ ہاں ہاں توحید خوشی ہے علی کی، ولایت خوشی ہے جلی کی۔ جی جی میں نقوی صاحب بخدا عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ کرنے سے علی خوش ہوتا ہے اور علی علی کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ نہیں اچھا علماء سے پوچھئے گا، جب تک آپ حج پڑھنے جاتے ہو نا، جب تک اللہ کے گھر سے دور ہوتے ہو، تلبیہ پڑھتے ہو،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन निअमत लक लब्बैक। जो ही काबे पे नजर पड़ती है, अब अल्लाह का हुक्म है, अब तलबिया ना पढ़ो, अब दरूद पढ़ो। हाय हाय शादबाश शादबाश। हाँ, मैं राजी तुमसे, मेरा मौला तुमसे राजी हो, तो बस दोनों की खुशी को मलहूज रखना। तौहीद, ज़हीर भाई जरा इसे इल्मुल आदाद की रोशनी में देखें, तौहीद के आदाद कितने हैं बताऊंगा मैं, जोड़ोगे तो मैं हिसाब में बड़ा माठा था। ते के होते हैं 400, हाँ ये 400 को अलग रख लेना ना। वाव के 6 और जीम वाली हे के 8, ये के 10, दाल के 4, 428। जरा अदद कामिल बनाओ, 4 2 6 और 8 14। जो आलज़मत है 14। अब जो तेरी तौहीद का अदद कामिल ही 14 है, हैं? हाँ हाँ। और मैंने जब तुम्हारे इमाम ज़माना की दुआ के फिक्रे, और लिख अपने दिल की तख्ती पर दुआ रजबिया इमाम ज़माना की, तेरे जिंदा मौजूद इमाम की मांगी दुआ, अल्लाहुम्मा ला फर्का बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। परवरदिगार 14 में और तुझ में कोई फर्क नहीं। मौलवी नहीं कह रहा, मौला कह रहा है। हाँ, दरसे तौहीद का मुतअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कह रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाला कह रहा है। वो कह रहा है ला फर्क, कोई फर्क नहीं तेरे और इनमें, बस इतना है कि ये तेरे बंदे हैं, तू इनका खुदा है। मैंने पूछा मेरे मौला तूने फरमाया, मैं मानता हूं तेरे मुंह में तेरी जबान नहीं अल्लाह की है, लिसानुल्लाह कहे हम न माने, हम कोई हरामी है? हम क्यों शक करेंगे? तूने कहा, हमने माना, लेकिन मौला जरा मुझे समझा, मैं कसरे बतूल में जाके तेरे हुबदारों को बताऊं तो सही। कोई फर्क नहीं। फरमाया जो जो वो है, वो हम हैं, बस फर्क यही है, वो एक है, हम 14 हैं। शाबाश। जो कंबली है अली को करीम कहता है, जो कंबली है अली को करीम कहता है, जमाना खुद बड़ी को कसीम कहता है, और मेरा अली को गवारा नहीं खुदा होना, खुदा ही खुद को अली नदीम कहता है, और मेरे अली को गवारा नहीं खुदा होना, खुदा ही खुद को अली नदीम कहता है। हाँ
یہ تو امجد پھر اپنا اپنا مزاج ہے. تمہاری ربائی سے مجھے بھی ربائی یاد آئی. جسے حق حیدر کرار کر دے، جسے حق حیدر کرار کر دے اور وسیع احمد مختار کر دے، اور خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے. سمجھ میں آیا؟ خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے. اب سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا جو وہ ہے وہ ہم ہیں، چونکہ ہم اس کی مثل ہیں، ہم اس کا نمونہ ہیں. مثل ممثل جیسا ہوتا ہے، بس فرق یہی ہے وہ اکیلا ہے، ہم 14 ہیں. ہم اکیلے ہوتے تو وہ ہوتے، وہ 14 ہوتا تو ہم ہوتا. چونکہ باقی ہم اور وہ ایک ہے، اسی لیے کبھی وہ ہم ہوتا ہے، کبھی ہم وہ ہوتے. توحید کا عدد کامل 14 اور 14 کا پھر عدد حاصل 5، یعنی توحید منحصر ہے 5 میں 14 میں. توحید سمٹتی ہے تو 5 میں، بکھرتی ہے تو 14 میں. 14 سے بڑھتی نہیں، 5 سے گھٹتی نہیں. اللازمات. نہیں تھک گئے ہو تو میں نے جو تمہاری امانت پہنچانا تھی پہنچا دی. اچھا کل رات میں نے بتایا تھا نا کہ جب مقررات گرائے جائیں تو باقی 13 حرف بچتے ہیں اور وہ بنتے ہیں قل هو احد نص فیکم. ہے نا ذہن میں؟ ان کے جب عدد نکالو تو بنتے ہیں 444. گھر جا کے نکال لینا بے شک، ابھی میں یہی ہوں. 444 اور جب کامل عدد بنائیں تو 12. سورہ توحید منحصر 12 میں اور نفس توحید منحصر 14 میں. حقیقت تسبیح کا اشرا جنہوں نے سنا ہو، میں اشرا تو نہیں نہ دہرا سکتا، بنیادی یہی بتائی تھی میں نے کہ جب ذات واجب نے ایک حقیقت کو اپنی ذات سے صادر کیا، پھر 5 حصوں میں اسی حقیقت کو تقسیم کیا. حقیقت ایک ہی ہے، وہی تقسیم ہوتی رہی ہے 5 میں 12 میں 14 میں. تو سب سے پہلے اس نور قاہر کا پہلا حصہ جسے تو محمد مصطفیٰ کہتا ہے، اس کے منہ سے نکلا تھا سبحان اللہ. ہے یاد؟ خیبر شکن کے منہ سے نکلا تھا الحمدللہ. تیرے مولا حسن نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور کربلا والے نے کہا تھا اللہ اکبر. اور سب سے بڑی تسبیح اسی کی ہے، کربلا والے کی، کیونکہ پہلی 3 تسبیحوں میں حرف تسبیح پہلے ہے، اللہ بعد میں. یہ حسین ہے جس نے اللہ پہلے کہا.
جلدی جلدی. لا الہ اگر پڑھے تو لا الہ اگر پڑھے تو عقل کو پاک کرتا ہے. درود محمد دل سے پڑھے تو نسل پاک کرتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سبحان اللہ حرف تسبیح پہلے اللہ بعد میں، الحمدللہ حرف تسبیح پہلے اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ حروف تسبیح پہلے اللہ بعد میں، اللہ اکبر اللہ پہلے اکبر بعد میں. یہ حسین کا ادب ہے جس نے اکبر بعد میں اللہ پہلے. ہاں اب سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. سورہ توحید سننے آئے ہو تو میں نے جب یہ کتب اہل بیت کا نقوی صاحب نچوڑ پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ شرح لجلالہ والحمد للہ شرح لجمالہ ولا الہ الا اللہ شرح لحالہ واللہ اکبر شرح لکل کمالہ وسورۃ التوحید تحتوی علی ہذہ الاربعۃ قل ھو اللہ احد شرح لجلالہ اللہ الصمد شرح لجمالہ لم یلد ولم یولد شرح لحالہ ولم یکن لہ کفوا احد شرح کمالہ وفی الدنیا مظاہر ھذا محمد وآلہ. صرف یہی جملے ظہیر بھائی جو میں نے پڑھے کسی صحیح صاحب علم کے سامنے رکھ دیں، کم از کم بھی 5 اشرے پڑھ سکتا ہے ان پر. یہ کم سے کم تعداد ہے. ہاں جی اور میں لمحوں میں ہی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اگر تھکن نہیں ہوئی تو. تیرے رسول نے بولا سبحان اللہ. فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ کے جلال کی شرح ہے. اللہ کا جلال چھپا ہے سبحان اللہ میں. والحمدللہ شرح لجمالہ اور الحمدللہ میں اللہ کا جمال چھپا ہے. لا الہ الا اللہ شرح لحالہ اور لا الہ الا اللہ تشریح ہے اس کی حالت کی. واللہ اکبر شرح لکل کمالہ اور اللہ اکبر میں اس کا ہر کمال چھپا ہوا ہے. العظمت. پچھلا محلہ بیٹھا ہے چلا گیا ہے. جیو جیتے رہو جب تک تمہارا سمجھ گئے. سبحان اللہ جلال ہے اس کا، الحمدللہ جمال ہے اس کا. یاد رکھو گے تو عرش تک جاؤ گے، اگر ادھر سے سن کے ادھر سے گزار دیا تو پھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ اس کا جلال، الحمدللہ اس کا جمال، لا الہ الا اللہ اس کا حال، اللہ اکبر اس کا کمال. اور فرمایا سورہ توحید انہی چاروں پہ منحصر ہے. قل ھو اللہ احد میں جلال ہے اس کا. میں دیکھتا ہوں کل رات کی مجلس کس کو یاد ہے کس کو بھول گئی. میں یاد نہیں دلاؤں گا. اللہ صمد جمال ہے اس کا، اسی لیے تو جمال کو چھپایا کرتے ہیں. ہاں یاد ہے اللہ صمد کا مظہر کون ہے؟
حسنین کی ماں اور اللہ کا عدل دیکھو. علی نے الحمدللہ پڑھ کے اس کی جمال کی شرح کی. اللہ نے بطول کو اپنا جمال بنا کے کہا لے سلے میں جمال تیرا. سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ تھی. ہم دیکھیں جلال اور جمال میں کوئی شب دو مختلف صفتیں ہیں. جلال اور ہے. جلال ظاہر ہوتا ہے، ظہور مانگتا ہے. جمال پردہ مانگتا ہے نا. یہ فطرت ہے. جمال چھپایا جاتا ہے. جلال چھپاؤ چھپائے نہیں چھپتا ہے. کوئی خوبصورت بات آپ کے دل میں ہوگی آپ چھپا لو گے، غصہ یہاں ظاہر ہو جائے گا. جلال نہیں چھپ سکتا، جمال چھپتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے جتنے امام ہیں کوئی اس کے جلال کا مظہر، کوئی اس کے جمال کا مظہر ہے. جو 12واں ہے یہاں دونوں صفتیں جمع ہو گئی ہیں. جی جی اصول ہے، اصول ہے. جاگنا جاگنا جاگنا. دین آدم سے شروع ہوا، شریعت نوح سے شروع ہوئی. غدیر خم پہ جوانی آئی شریعت پر. الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں دین کامل ہو گیا. اسی طرح ہمارے ائمہ میں کسی کی جھولی میں جمال الہی بچہ بن کے کھیلا. اب یا تو وہ کھڑکی کھولو دماغ کی میں آ کے لفظ رکھ دوں، میں نے تو بھیجنے ہیں. یعنی کسی نے جمال کو بچے کی طرح لوریاں دیں، کسی نے تھپک کے سلایا، کسی نے دودھ پلایا، کسی نے تھوڑا بڑا کیا، کسی نے بچہ، کسی نے لڑکا، جب میرے امام کی باری آئی جمال الہی اتنا جوان ہوا کہ چھپنا پڑ گیا. مجھے اکیلے کی آواز دیکھو کہاں جا رہی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ تمہارا نعرہ سڑک تک نہیں گیا. ہاں آگے سمجھ میں. اب جمال الہی کو چھپنا پڑ گیا. 1250 سال ہو گئے. 12ویں صدی اختتام پر ہے. میں کہاں جاؤں؟ جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں. دیوانوں سے خطاب ہے میرا، عقل سے کوئی رشتہ نہیں علی والوں کا. 12ویں صدی اختتام پر ہے. وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے. ایک دن اللہ کی آواز آئے گی آج تک میرا جمال بن کے چھپے رہے، آج جلال بن کے پردہ اٹھا کے بتا کہ اگر میں بدن رکھتا تو کیسا ہوتا. بس ہو گیا.
وہ بتائے گا. ہیں؟ ہاں حالانکہ دیکھ لو جیتے رہو میں تم سے راضی میرا شاہ نجف تم سے راضی ہو. اپنے اپنی بات کے سب مل کے بولو دل سے بولو نعرہ حیدری. ہاں رسول سے دیکھ لو تیرا نبی جلال علی جمال حسن جلال حسین جمال سجاد جلال باقر جمال صادق جلال کاظم جمال رضا جلال محمد تقی جمال نقی جلال عسکری جمال. اب جب 12واں آیا جلال و جمال جمع ہو گئے. چلے تو نہیں گئے نا میرے دوست. ہاں 12 صدیاں جمال بن کے گزاری. پھر ایک دن آئے گا جب وہ کہے گا اب جمال سے پردہ ہٹا کے رخسار جلال کی تجلی بخیر کے زمانے کو بتاؤ کہ اگر میرا بدن ہوتا تو میں کیسا ہوتا. نہیں اچھا ایک بات ملک اور یہ خطیب بہت کہہ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بھی کم از کم زیادہ نہیں تو 50 بار یہ جملہ ضرور سنا ہوگا خطباء سے علماء سے واعظ ہے کہ ابو طالب نے رسول کو پالا رسول نے علی کو پالا. وہ اپنی طرف سے تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی آغوش کی تاثیر زیادہ ہے کہ اس کی آغوش میں پلنے والا محمد ہے اور اس کی آغوش میں پلنے والا. حقیقت کو تو چھوتے ہی نہیں. ذات واجی کی قسم حقیقت کو تو دیکھتے ہی نہیں. ہاں نہیں حضرت ابو طالب نہیں بڑھے محمد بڑھا ہے. گستاخی میں کون میرا علم اس سے 10 ارب گنا بھی زیادہ ہو جائے تو ابو طالب کی مرضی اپنے قدموں پہ سجدہ کرنے دے یا نہ کرنے دے. جی ہاں یہ مجھے اعتراف ہے لیکن نہیں بڑھے سرکار ابو طالب رسول سے. دلیل دوں جسے ابو طالب نے پالا نقوی صاحب اسے لوگوں نے بشر کہا. جیو اللہ جو سمجھ میں آ گئی ہے میری بات. ہاں جسے ابو طالب نے پالا اسے لوگوں نے بشر کہا جسے میرے نبی نے پالا اسے لوگوں نے اللہ کہا. ہاں الہی ہے علی اس میں الہی ہے صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی جسے بشر نے پالا حالانکہ ابو طالب کی بشریت پر کروڑوں نورانیتیں قربان.
نہیں ایک منٹ میں ابھی بتاتا ہوں تیرے امام ہفتم کے فکرے ہیں. موسیٰ اور تجلی کی بات ہوئی, میرے مولا مسکرائے, فرمایا جو طور پہ چمکا جانتے ہو کیا تھا؟ فرمایا میرے نانا محمد اور دادا علی کے نور کا 80,000واں حصہ تھا. 80,000واں حصہ, وہ بھی موسیٰ پر گرا نہیں, اس نے موسیٰ کو چھوا نہیں, موسیٰ سے ٹکرایا نہیں, دور سے چمکا بے ہوش, اور یہی آدھا نور ابو طالب اٹھا کے پھرتا رہا.